السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ عیسائی شہری اپنی فوج سے شکایت کرتے رہتے کہ مسلمان چور اور ڈاکو رات کو آ کر ان کا سامان چوری کر لیتے ہیں۔ فوج نے پہرے کا انتظام کر دیا، اس کے باوجود چوری چکاری اور اغوا کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک رات ایک آدمی عیسائیوں کے کیمپ سے 3 ماہ عمر کی ایک بچی اٹھا لایا۔ ماں کی یہ ایک ہی بچی تھی اور وہ بھی دودھ پیتی۔ اس نے واویلا باپا کر دیا۔ وہ صلیبی کمانڈروں کے پاس گئی۔ وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی، کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ صلیبیوں کے اعلیٰ کمانڈر تک وہ جا پہنچی۔ اس نے اس عورت کو اجازت دے دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیمپ قریب ہی ہے، اس کے پاس چلی جاؤ۔ سب کو یقین تھا کہ بچی کو مسلمان اٹھا کے لے گئے ہیں۔ ممتا کی ماری ہوئی ماں پوچھتی بھٹکتی سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں آن پہنچی۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ اس وقت وہ سلطان ایوبی کے پاس کھڑا تھا اور سلطان کہیں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ ایک غریب سی عیسائی عورت روتی آ رہی ہے اور سلطان سے ملنا چاہتی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ اسے فوراً لے آؤ، اس پر یقیناً ہماری طرف سے زیادتی ہوئی ہوگی۔ عورت جب سلطان ایوبی کے سامنے آئی تو وہ گھوڑے کے قریب زمین پر پیٹ کے بل لیٹ گئی۔ وہ بار بار ماتھا زمین پر رگڑتی اور روتی تھی۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ اٹھو اور بتاؤ کہ تم پر کس نے زیادتی کی ہے۔ مجھے اپنے فوجی کمانڈروں نے کہا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس چلی جاؤ، وہ بہت رحم دل ہے اور فریاد سنے گا۔ عورت نے کہا، آپ کے آدمی میری دودھ پیتی بچی اٹھا لائے ہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ عورت جس انداز سے روتی تھی اور جو فریادیں کرتی تھی، اس سے سلطان ایوبی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچی کو اغوا ہوئے 6-7 دن گزر چکے تھے۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اتر آئے۔ انہوں نے حکم دیا کہ ابھی معلوم کرو کہ بچی کون لایا ہے۔ انہوں نے عورت کو کھانا کھلانے کو کہا اور جہاں کہیں وہ جا رہے تھے وہاں نہ گئے۔ وہ مسلمان شہری جو عیسائی کیمپ میں سامان وغیرہ اٹھانے جاتے تھے فوج کے ساتھ رہتے تھے۔ ان میں سے جو آدمی بچی اٹھا کے لایا تھا وہ وہاں موجود تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے پاس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ بچی اسی نے اغوا کی تھی اور اسے وہ فروخت کر کے آ گیا ہے۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا کہ اس آدمی کے ساتھ اس شخص کے پاس جاؤ جس نے اس سے بچی خریدی ہے اور اس نے جو قیمت دی تھی وہ اسے دے کر بچی لے آؤ۔ سلطان ایوبی بچی کی واپسی تک اپنے خیمے میں موجود رہے۔ بچی دور نہیں گئی تھی، جلدی مل گئی۔ اس کی قیمت واپس کر دی گئی۔ سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھوں بچی ماں کے ہاتھوں میں دی۔ ماں نے بچی کو فوراً اپنی چھاتیوں کے ساتھ لگا لیا اور ایسی بےتابی سے پیار کیا کہ شداد کے الفاظ میں ہم سب پر رقت طاری ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے اسے ایک گھوڑی پر رخصت کیا۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور ارض فلسطین میں صلیبیوں کو ہر مقام پر شکست ہوئی تو صلیبی دنیا میں بھونچال آ گیا۔ اس وقت 3 بادشاہیاں جنگی لحاظ سے بہت طاقتور مانی جاتی تھیں۔ ایک تھی فرانس، دوسری جرمنی اور تیسری انگلستان۔ ان کے پوپ یعنی پاپائے روم اربنوس ثانی نے خود ہر ایک کے پاس جا کر انہیں جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس کی زبان پر ہر جگہ یہی الفاظ تھے، اگر تم صلاح الدین ایوبی کے خلاف نہ اٹھے تو سارے یورپ سے صلیب اٹھ جائے گی اور ہر جگہ تمہیں اسلامی جھنڈے لہراتے نظر آئیں گے۔ یہ جنگ صلاح الدین ایوبی کی ذاتی جنگ نہیں، یہ عیسائیت اور اسلام کی جنگ ہے۔ صلیب اعظم مسلمانوں کے قبضے میں ہے، یروشلم پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ہزارہ عیسائی عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی ہیں، وہ مسلمان فوج میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ کیا تم گھر بیٹھے اسلام کے بڑھتے ہوئے طوفان کو روک سکو گے؟ تم کس طرح برداشت کر رہے ہو کہ وہ صلیب جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا مسلمانوں کے قبضے میں چلی جائے؟ پوپ نے اس قسم کی جھوٹی سچی باتیں سنا کر بڑے بڑے صلیبی بادشاہوں کو مشتعل کر دیا۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک 2 لاکھ فوج لے کر سب سے پہلے آ گیا۔ یہ فوج اتنی زیادہ تھی کہ اس نے کسی صلیبی بادشاہ کو اپنا اتحادی نہ بنایا۔ اس نے اپنا پلان بنا رکھا تھا، اس کے مطابق اس نے دمشق پر حملہ کیا۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ سلطان ایوبی کے طریقہ جنگ سے واقف نہیں تھا۔ وہ 2 لاکھ نفری کے لشکر کے بھروسے سرزمین عرب پر قبضہ کرنے آیا تھا۔ دمشق پر اس کے حملے کو دوسری صلیبی جنگ کہتے ہیں، جو فریڈرک نے اپنی کثیر افواج کے زوم میں لڑنے کی کوشش کی اور جس میں دمشق کی وہ ایک اینٹ بھی نہ اکھاڑ سکا۔ مسلمان چھاپہ ماروں نے اس کی رسد پر ایسے دلیرانہ چھاپے مارے کہ اس کے سینکڑوں گھوڑے اور گھوڑا گاڑیاں اپنے ساتھ لے آئے۔ رسد جو ان کے ہاتھ لگی وہ انہوں نے اپنی فوج کے حوالے کر دی۔ فریڈرک بری طرح ناکام ہوا۔ اس کے پاس رسد کی کمی ہو گئی اور فوج کا جانی نقصان بھی بہت ہوا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر دمشق پر اثر نو حملے کی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن مسلمان چھاپہ ماروں نے اس کی فوج کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ پانی کے ذخیروں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی تاریخ 20 جنوری 1190 عیسوی بمطابق 22 ذی الحج
86 ہجری لکھی گئی ہے۔ اس کے ماتم میں جرمنوں نے اپنے کیمپ میں جگہ جگہ لکڑیاں جمع کر کے اس طرح آگ لگائی جیسے ان کا کیمپ جل رہا ہو۔ ادھر مسلمان سپاہیوں نے وہ رات خوشی سے دف اور نقارے بجاتے اور ناچتے گاتے گزار دی۔ جرمن فوج کی کمان اس کے بیٹے نے سنبھال لی۔ اسے معلوم تھا کہ شاہ فرانس فلپس آگسٹس اور شہنشاہ انگلستان رچرڈ بھی آ رہے ہیں۔ وہ بحری جہازوں سے آ رہے تھے۔ فریڈرک کے بیٹے نے فلسطین کے ساحلی شہر اکرا کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو ہدایات دے رکھی تھی، ان کے مطابق اس کی فوج پر جوابی حملہ نہ کیا بلکہ اسے جانے دیا۔ ان سالاروں کو معلوم تھا کہ راستے میں اپنے چھاپا مار جیش موجود ہیں۔ ان چھاپا ماروں کا انداز یہ تھا کہ دشمن کی فوج کے آخری حصے پر شبخون مارتے اور غائب ہو جاتے۔ یہ زیادہ نفری کے جیش تھے۔ رات کو جرمن پڑاؤ کرتے تو چھاپا مار آتش گیر سیال کی ہانڈیاں چھوٹی منجنیقوں سے جرمنوں کے کیمپ پر پھینکتے اور ان کے پیچھے جلتے ہوئے فیتوں والے تیر جلاتے جن سے کیمپ میں آگ لگ جاتی۔ جرمن فوج جب اکرا پہنچی تو اس کی نفری صرف 20,000 رہ گئی تھی۔ یہ فوج جب ارض مقدس میں داخل ہوئی تھی تو اس کی نفری 2 لاکھ تھی۔ اس میں سے کچھ دمشق پر حملے کے دوران تباہ ہوئی، کچھ بیماری، بھوک اور پیاس کی نظر ہو گئی، کچھ دمشق سے اکرا تک کوچ کے دوران چھاپا ماروں کا شکار ہو گئی، اور ان سپاہیوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی جو فوج سے بگوڑے ہو گئے تھے۔ جو 20,000 نفری رہ گئی تھی وہ بری طرح بددل ہو چکی تھی۔ اس کے دل سے صلیب کا احترام اور اپنا حلف صاف ہو چکا تھا۔ ادھر سے شاہ فرانس اور شہنشاہ انگلستان سمندر کے راستے چلے آ رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو جاسوسوں نے قبل از وقت بتا دیا تھا کہ انگلستان کی فوج جو اس وقت قبر میں پہنچ چکی تھی کیسی ہے اور اس کی نفری کتنی ہے۔ اس کی نفری 60,000 تھی۔ فرانس کی فوج کی نفری بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ 20,000 جرمن فوج تھی۔ صلیبیوں کی کچھ فوج پہلے سے ارض مقدس میں موجود تھی۔ سلطان ایوبی کو جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ گایا فلوزنیان جو یہ عہد نامہ کر کے سلطان ایوبی کی جنگی قید سے رہا ہوا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا، کونارڈ کے ساتھ مل کر الگ فوج جمع کر چکا ہے جس میں 700 نائٹ ہیں، 9,000 فرنگی فوج اور 12 ولندیزی اور دیگر یورپی افسر اور سپاہی ہیں۔ اس طرح صرف اس فوج کی نفری تقریباً 22,000 ہو گئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق صلیبی فوج کی مجموعی نفری 6 لاکھ تھی جو اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے اسلامی فوج سے برتر تھی۔ سلطان ایوبی کے ساتھ 10,000 مملوک تھے۔ یہ ان کی منتخب فوج تھی جس پر انہیں پورا بھروسہ تھا۔ اکرا نہایت اہم مقام تھا۔ یہ بندرگاہ بھی تھی جسے قدرت نے بنایا ہی ایسا تھا کہ بحریہ کا بہت بڑا اور محفوظ اڈا بن سکتی تھی۔ اکرا شہر میں سلطان ایوبی کی فوج کی نفری 10,000 تھی۔ سلطان ایوبی بیت المقدس سے کمک نہیں لے سکتے تھے کیونکہ یہ وہی شہر تھا جس کی خاطر صلیبیوں نے اتنا زیادہ لشکر اکٹھا کیا تھا۔ اس شہر کے دفاع کو کمزور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے شہروں اور قلعوں سے بھی فوج کو نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ انگلستان کا بحری بیڑا بہت طاقتور اور خوفناک تھا۔ سلطان ایوبی کو اچھی طرح احساس تھا کہ ان کا مصری بحری بیڑا انگلستان کے بیڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی کے لیے یہ اتنا بڑا اور زیادہ خطرناک چیلنج تھا جو انہیں قبول کرنا تھا، مگر ان کا مقابلہ مخدوش نظر آ رہا تھا۔ انہیں ایک خطرہ اور بھی نظر آ رہا تھا جو یہ تھا کہ ان کی فوج 4 سال سے لڑ رہی تھی۔ ان کے چھاپا مار اتنی لمبی مدت سے جنگلوں اور پہاڑوں میں لڑ رہے تھے اور وہ وہیں زندگی بسر کر رہے تھے۔ جنگ کے جسمانی پہلو کو دیکھا جائے تو یہ فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مذہب کی لگن کے جذبے کے زور پر وہ اس قلیل اور تھکی ہوئی فوج کو 6 لاکھ تازہ دم صلیبی فوج کے خلاف کس طرح لڑا سکتے تھے؟ قاضی بہاؤالدین شداد جو ان کی مجلس مشاورت کا رکن اور ان کا مشیر خاص اور ہمراز بھی تھا، لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے، ہر وقت گہری سوچ میں غرق رہتے اور ذہن میں جنگ کے نقشے بناتے رہتے۔ ان کی صحت گر رہی تھی اور ایک بار وہ بیمار پڑ گئے۔ چوتھے روز اٹھ بیٹھے لیکن ان کی صحت میں پہلے والی جان نہیں رہی تھی۔ ان کی عمر 54 برس ہو گئی تھی۔ وہ نوجوانی میں میدان جنگ میں اترے تھے اور ابھی تک جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں لڑ رہے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کی فتح کی قسم کھائی تھی جو انہوں نے پوری کر دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے جیتے جی بیت المقدس سے اسلامی پرچم نہیں اترنے دیں گے۔ یہ تھا وہ عہد جس نے انہیں نیند اور آرام سے محروم کر دیا تھا۔ امریکی تاریخ دان اور محقق اینتھنی ویسٹ نے ہیرلڈیم، لین پول، گبن اور ایرنول جیسے مشہور و معروف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے، سلطان مسجد اقصی میں جا بیٹھا اور سارا دن خدا تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتا رہا کہ خدا اسے اس نازک موقع پر اسلامی فوج کی صحیح عسکری قیادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص کے بیان کے مطابق جس نے انہیں نجد میں پڑے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔
شام ہوئی تو وہ مسجد سے نکلا۔ اس وقت اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا۔ یہ صحیح ہے کہ سلطان ایوبی مسجد اقصی میں جا کر سجدہ ریز ہوئے اور انہوں نے رو رو کر خدائے ذوالجلال سے مدد اور راہبری مانگی تھی، لیکن اس وقت کے عینی شاہدوں اور وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ دن کے وقت نہیں بلکہ رات کے وقت مسجد اقصی گئے تھے۔ انہوں نے ساری رات نوافل، دعا اور ورد وظیفے میں گزاری اور صبح کی نماز پڑھ کر باہر آئے تھے۔ اس رات وہ مسجد میں اکیلے نہیں تھے۔ مسجد کے صحن کے ایک کونے میں کوئی آدمی اپنے اوپر کمبل ڈالے بیٹھا تھا۔ وہ کبھی ایک سجدہ کرتا، کبھی دو، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہاتھ منہ پر پھیرتا، پھر سجدے میں چلا جاتا۔ اسے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، یا وہ کوئی ایسا ورد وظیفہ کر رہا تھا جس میں اسی طرح سجدے اور دعا کرنی تھی۔ یہ شخص اس وقت مسجد کے کونے میں آ بیٹھا تھا جس وقت عشاء کی نماز پڑھ کر آخری نمازی مسجد سے نکل گیا تھا۔ اس کا چہرہ کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ صبح جب مؤذن نے آذان دی تو وہ اٹھا اور اپنے آپ کو کمبل میں چھپا کر مسجد سے نکل گیا۔ ایک آدمی جو مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا اسے دیکھ کر رک گیا۔ کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ کمبل والے نے گھوم کر دیکھا اور قدم تیز کر لیے۔ اس کے تعاقب میں جانے والا بھی تیز تیز چلنے لگا۔ آگے ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ کمبل والا اس کے پاس رکا اور کچھ کہہ کر آگے چلا گیا۔ دوسرا آدمی وہیں کھڑا رہا۔ تعاقب میں جانے والے نے اس سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ اوہ، یہ تم ہو؟ اس آدمی نے کہا۔ تم اس کا تعاقب کر رہے ہو؟ میں نے اس کے پاؤں دیکھے ہیں، تعاقب کرنے والے نے کہا۔ یہ مرد نہیں، عورت ہے، تمہاری رشتہ دار ہے، تم اسے جانتے ہو؟ احتشام دوست، اس آدمی نے کہا، میں جانتا ہوں تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو۔ ہر کسی پر نظر رکھنا تمہارے فرائض میں شامل ہے، اور میرا فرض یہ ہے کہ میں تم سے کچھ بھی نہ چھپاؤں۔ لیکن ایک عورت کا مسجد میں جانا گناہ تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، احتشام نے کہا۔ مجھے شک اس سے ہوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کمبل میں کیوں لپیٹ رکھا ہے۔ سنو الاس، رات کو ہم 3 آدمی مسجد کے ارد گرد پہرے پر پھرتے رہے ہیں، کیونکہ سلطان نے رات مسجد میں گزاری ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ ہم بہروپ میں ان کی حفاظت کے لیے پہرے دیتے رہے ہیں۔ سلطان کسی کو بتائے بغیر مسجد میں آئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں کہ ان کے باوردی محافظوں کے علاوہ بھی کوئی ان کی حفاظت پر مامور ہے۔ یہ حسن بن عبداللہ کا انتظام ہے۔ تم خود فوج میں کماندار ہو اور مجھے اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے تمہیں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں۔ ضرور بتاؤ احتشام، الاس نے جواب دیا۔ بیت المقدس میں اور مسجد اقصی کے اتنی قریب کھڑے ہو کر مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ کون ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس پر کیوں شک کیا ہے؟ میں نے رات اسے صحن کے کونے میں دیکھا، احتشام نے جواب دیا۔ سلطان کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ اسے وہاں سے اٹھا دیا جائے۔ عشاء کا وقت گزر گیا تھا، اس آدمی کو چلے جانا چاہیے تھا۔ اس وقت سلطان اندر منبر کے سامنے عبادت اور وظیفے میں مصروف تھے۔ یہ آدمی جو کمبل میں لپٹا ہوا تھا سلطان پر قاتلانہ حملہ کر سکتا تھا، لیکن کسی کو مسجد سے اٹھایا اور نکالا نہیں جا سکتا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ شخص عجیب طریقے سے عبادت کر رہا تھا، سجدے سے اٹھتا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا۔ اس نے باقاعدہ نماز نہیں پڑھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ میرے دونوں ساتھیوں نے باری باری اندر آ کر اس طرح سے دیکھا کہ اسے پتہ نہ چل سکا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میرے اس ساتھی نے باہر آ کر بتایا کہ اس پر نظر رکھو، لیکن اسے اٹھانا نہیں، کیونکہ میں نے اس کے بالکل پیچھے بیٹھ کر اس کی سسکیاں سنی ہیں اور اس کے بعض الفاظ ایسے سنے ہیں جیسے یہ اپنے گناہوں کی بخشش اور صلیبیوں کی شکست کی دعا کر رہا ہے۔ اس سے مجھے اور زیادہ شک ہوا۔ وہ اتنا بے خبر نہیں ہو سکتا کہ اسے یہ نہ پتہ چل سکتا کہ اس کے پیچھے کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے۔ ہم کوئی فیصلہ نہ کر سکے کہ کیا کیا جائے۔ اس شش و پنج میں رات گزر گئی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی یہ آدمی مسجد سے نکلا۔ ہم نے باری باری ساری رات اس پر نظر رکھی تھی۔ میں نے مسجد کی روشنی میں دیکھا کہ جب یہ باہر آ رہا تھا تو کمبل میں سے اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ بھی دیکھے جو اس نے فوراً کمبل میں چھپا لیے تھے۔ میں اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ ہاں میرے دوست، الاس نے کہا، تم نے ٹھیک دیکھا ہے، یہ مرد نہیں عورت ہے، اور بڑی خوبصورت اور جوان عورت ہے۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک گنہگار عورت ہے جو 10 سال ہمارے خلاف جاسوسی کرتی رہی ہے۔ یہ صلیبی ہے؟ صلیبی تھی، الاس نے جواب دیا، اب مسلمان ہے۔ میں نے اسے ایک مسلمان گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اسے تم مجذوب کہہ سکتے ہو، درویشوں کی طرح باتیں کرتی ہے، اور تم لوگ اس کی باتوں میں آ گئے ہو۔ احتشام نے کہا، تم میدان جنگ میں لڑنے والے فوجی ان عورتوں کی چال بازیوں کو نہیں سمجھ سکتے، تو میرے ساتھ آؤ، الاس نے کہا۔ تم اسے دیکھو، اس کی باتیں سنو، اپنا شک رفع کرو، ہمیں بھی کچھ بتاؤ، یہ تمہارا فن ہے، تم بہتر سمجھ سکتے ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس کی باتوں کا قائل ہو گیا ہوں، میں نے اسے پناہ دلوائی، میرے ساتھ آؤ۔ اور احتشام الاس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ ایک بزرگ کا مکان تھا جو مدت سے بیت المقدس میں رہتا تھا۔ احتشام اور الاس اس کی ڈیوڑی میں جا بیٹھے۔ یہ بزرگ انسان جو عالم فاضل بھی تھا،
नमाज के लिए मस्जिद में चला गया था। एहतशाम ने अलास से कहा कि इस औरत को देखने से पहले मैं तुमसे ये पूछूंगा कि ये औरत कहाँ से आई है। इसके मुतालिक तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे बता दो। ये पिछली गर्मियों का वाकया है, अलास ने एहतशाम को सुनाया। मैं मिस्र की सरहद से थोड़ी दूर छापा मारों के एक दस्ते में था। बैतुल मक़दिस फतह हो चुका था। हमारी जिंदगी टीलों टीकरियों और सहरा में गुजर रही थी। इस इलाके में हमारा वो काम नहीं रह गया था जो इधर के छापा मार अभी तक कर रहे हैं। आखिर हमें वापसी का हुक्म मिल गया। मुझे एक जैश की कमान दे दी गई। मेरे साथ सवार छापा मार थे। हर एक जैश अपने अपने तौर पर वापस आ रहा था। एक जगह टीले सुतूनों की तरह खड़े नजर आ रहे थे और बाज की शक्लें बड़ी डरावनी और अजीब अजीब सी थीं। मेरे एक छापा मार ने मजाक से कहा कि ये जन्नात और चुड़ैलों के महल है। यहाँ खूबसूरत और बदकार औरतों की बदरूहें भी होंगी। हम ये सुनकर हंस पड़े और उन टीलों में दाखिल हो गए। हमें उन टीलों ने क्या डराना था। हम तो उन टीलों से ज्यादा खौफनाक जगहों में रातें गुजारी हैं। हम उस जगह भी रात को सोए हैं जहां इंसानी हड्डियों के ढांचे और खोपड़ियां बिखरी हुई थीं। लेकिन उन टीलों के अंदर गए तो हम ठिठक कर रह गए। मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया था कि खौफ क्या होता है। मेरा सारा जैश रुककर कलेमा शरीफ का विर्द कर रहा था। सामने एक टीले के सामने एक औरत बैठी हुई थी जो मादरजाद बरहना थी। उसके सामने एक औरत पीठ के बल लेटी हुई थी, वो भी बरहना थी। बैठी हुई औरत जवान लगती थी। उसका चेहरा बादामी रंग का था, होंठ रेत के ढेले की तरह खुश्क और फटे फटे। उसका मुंह खुला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, बरहना जिस्म की हड्डियां नजर आ रही थी। इस हालत में भी पता चलता था कि वो बहुत खूबसूरत है। ये हो ही नहीं सकता था कि ये दोनों इंसान होती। ये रास्ता नहीं था कि कोई काफिला यहाँ से गुजरा होता और डाकू ने उन्हें लूट मार लिया होता और ये बच बचा कर यहाँ छुप गई होती। मैं अपने सिपाहियों को डराना नहीं चाहता था, लेकिन खुद डर गया और उन्हें देखते ही मुझे यकीन हो गया कि ये गुनहगार औरतों की भटकती हुई बदरूहें हैं। मैं इस उम्मीद पर दूर ही रुका रहा कि ये गायब हो जाएंगी, मगर जो औरत बैठी हुई थी बैठी रही और जो लेटी हुई थी वो लेटी रही। बैठी हुई औरत फटी फटी नजरों से हमें देखती रही। मेरे एक साथी ने आहिस्ता से कहा, पीछे को लौट चलो। एक और ने कहा, हाँ पीछे को चलो, लेकिन इनकी तरफ पीठ ना करना। हमारा उनसे फासला 15 कदम होगा। हम सब निहायत आहिस्ता आहिस्ता एक कदम पीछे हटे। तब बैठी हुई औरत ने सर का इशारा किया जैसे हमें बुला रही हो। मैंने एक कदम और पीछे उठाया तो उसने सर से फिर इशारा किया। मुझे साफ नजर आया कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। मैं बता नहीं सकता कि मैंने वाकई कोई आवाज सुनी थी या मेरे दिल में ख्याल आया था। मुझे अपने आप में आवाज आई, भागो मत अलास, देख लो ये इंसान ही ना हो। अचानक मेरा हाथ अपनी कमर पर पड़ा और उस हाथ से तलवार न्याम से निकाल ली। मेरे कदम अपने आप को आगे उठने लगे। मुझे अपने साथियों की आवाजें सुनाई दी। वो मुझे आगे जाने से रोक रहे थे। मेरी जबान पर आयतुल कुर्सी का विर्द था। मैं उससे 3-4 कदम दूर रुक गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी, फिर उसने मेरी तरफ कदम उठाया। उसका सर डोलने लगा। उसने दूसरा कदम उठाया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो इस तरह गिरी कि उसका सर मेरे पाँव के करीब आकर और उसके बाल मेरे पाँव पर बिखर गए। मैं बरहना औरत को हाथ लगाने से घबरा रहा था। वो बरहना ना होती तो भी मैं घबराया हुआ था, लेकिन मुझे देखना था कि यह इंसान है या कोई शरार। मैं बैठ गया और उसकी नब्ज देखी। नब्ज चल रही थी। मुझे ख्याल आया कि जिन्नात और चुड़ैलों की शायद नब्ज नहीं होती। मैंने उससे हटकर उस औरत की नब्ज पर हाथ रखा जो लेटी हुई थी। इतनी झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद उस औरत का जिस्म गैर मामूली तौर पर सर्द था, जैसे रात को सहरा की रेत सर्द होती है। उसकी नब्जों में जान नहीं थी। उसका मुंह खुला हुआ और आंखें एक जगह ठहरी हुई थी। जिस्म सफेद था। मैंने इसमें मौत की तमाम निशानियां देखी और वो जो मेरे सामने गिरी थी उसका जिस्म गर्म था। ये बदरूहें या जिन्नात नहीं हो सकती थीं। अल्लाह ने मुझे अक्ल और दलेरी अता फरमाई। मैंने अपने जैश को बुलाया। अपने पास पानी के छोटे मशकीज़े थे। खाने का सामान भी था जो 3 टट्टों पर लदा हुआ था। मेरा जैश प्यादा था। मैंने कहा कि फौरन पानी दो और चादरें ले आओ। मेरे साथी पानी और चादरें ले आए। सूरज अभी सर पर नहीं आया था। वहां अमूदी टीले का साया था। मैंने बेहोश औरत पर चादर डाल दी और उसे सीधा करके टीले के दामन में कर दिया। उसके जिस्म को अच्छी तरह लपेट दिया। दूसरी चादर नीचे बिछाकर उस पर लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। उसका मुंह खुला हुआ था। उसमें पानी टपकाया जो उसके हलक में उतरता चला गया। मुझे साथी रोकते रहे कि अपने आप को मुसीबत में न डालूं, लेकिन मुझ पर अब न डर का असर था न अपने साथियों की बातों का असर। कुछ देर बाद उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। उसके होंठ बंद हुए और फिर खुल गए। मैंने उसके मुंह में और पानी टपकाया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।